ذرا تھوڑی سی پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس پہ اگر میں آ جاؤں تو آپ کے خیال میں اسی طرح چلتا رہے گا سارا سلسلہ، اور صرف آپ نے ایک جو نئی بات کی ہے کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار لائک 37 پروونسز نیو پروونسز آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کرا دیں، سو مطلب پوری یہاں پہ بوٹ جو ہے اس کو راک مت کریں، ان سو مینی ورڈز دس از واٹ یو آر سیئنگ، اینڈ گریجولی اس کو دیکھیں کہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں مزید آگے چلوں تو آپ کو یہ سارا سسٹم اسی طرح چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں کوئی بگ ٹائم چینجز نظر آتی ہیں ان دا ڈیز ٹو کم، یا دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ورک ان دا ڈیز ٹو کم؟ تو مجھے میں قیاس آرائی کر سکتا ہوں، قیاس آرائی کروں گا، لیکن مجھے کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا کہ تھوڑی سی وفاق یا مقتدہ اور پیپلز پارٹی میں تھوڑی سی دوری ہوئی ہے، یہ تو نظر آ رہی ہے تھوڑی سی سندھ میں بھی اور اسلام آباد میں۔ اور آپ نے یہ بھی بات نوٹ کی ہوگی کہ فیصل کریم کڈی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب سے ملے ہیں پی ٹی آئی والوں سے، پیپلز پارٹی تھوڑا سا پیچھے سپورٹ دینا چاہ رہی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چینج تو ضرور آئے گا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی بھی جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ بہت لمبے عرصے تک نہیں چلتی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی 4 سال تک تھے، خان صاحب 3 ساڑھے 3 سال تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چینج آئے گا۔ ایک بڑا جو کوشچن مارک ہے نا 30 میں الیکشن کروانے، اور ابھی بھی جو حالات نظر آتے ہیں اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ یہی ہے کہ اس وقت چلو خان صاحب کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے پچھلے چند مہینوں سے، کیونکہ بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سال کے اندر ہی شاید کچھ نہ کچھ چینج نظر آ جائے گا۔ کیا چینج مفتاح صاحب؟ واٹ چینج آر یو انڈیکیٹنگ ٹورڈس؟ کون سی چینج آ سکتی ہے؟ اس میں دیکھیں نا ابھی اگر دیکھا جائے تو مطلب کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، بڑی سموتھ ان کی سیلنگ چل رہی ہے، ان کی بڑی فریکوینسی اچھی ہے۔ فرانس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ایک ماڈل ہے کہ جس کے اندر صدر بھی ہے اور وزیر اعظم، لیکن جو فارن پالیسی ہے اور کافی چیزیں جو ہے وہ صدر چلاتے ہیں اور کچھ پالیسیز جو ہیں وہ وزیر اعظم چلاتے ہیں، لیکن صدر بھی ایگزیکٹو صدر ہے، ہماری طرح سیریمونیل صدر نہیں، تو اس طرح بھی جا سکتے اچھا، تو پولیٹیکل جو آپ کی پولیٹیکل جو آپ دے رہے ہیں یہاں پہ انپٹ، وہ کچھ ہضم نہیں ہو رہی؟ ہیں۔ اور میں نے تو دیکھیں گزارش میں نے یہ کی تھی کہ مجھے کوئی اطلاع کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ کوئی میں کوئی پولیٹیکلی اتنا کوئی سیوی ہوں، میں تو قیاس آرائی کروں کہ بھئی ایک صدارات کی نیم صدارت کی طرف چلے جائیں جس کے بعد کوئی اور صدر بن جائے اور وہ ایگزیکٹو صدر بن جائے، جس سے پرائم منسٹر اور صدر مل کے چلائیں جیسے فرانس میں چلتا ہے، ہاں، یہ بھی ممکن ہے، جس میں شہباز شریف بھی رہ جاتے ہیں، صدر بھی آ جاتے ہیں، پنجاب کی جو مسائل تھے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو مطلب پتہ نہیں مجھے کہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سال میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی۔ اچھا، یہ جو آپ نے ایک یہاں پہ اگزامپل دیا ہے جناب کہ گورنر کے پی کے اور چیف منسٹر کے پی کے مل کے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ پروبیبلی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ڈو یو سی نہیں دیٹ ہیپننگ؟ اٹس ناٹ ورکیبل کہ پورا سٹینس جو ہے، پورا لیا ہوا جو سٹینس ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو سارا گڑبڑ ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، وہ مل کے بیٹھنے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی انڈر پریشر فیل کرتی ہے سندھ کے اندر، تو وہ اپنے گورنر سے کہتی ہے کہ جا کے پی ٹی آئی کے چیف منسٹر سے ملے، یہ تو پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں۔ یا I don't think that they can ever work together. PTI will not want to lose its political obviously. image because of alliance with PTI, People's Party. No. اور دوسرا اگر یہاں پہ جو آپ فرینچ ماڈل آف گورننس بات کر رہے ہیں، اس کی پاسبلٹیز تو ہو سکتی ہیں، لیکن دین اگین اس کے لیے پھر آپ ریپلیس کرنا چاہیں گے پریزیڈنٹ کو، موجودہ پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ کی جگہ دوسرا کوئی بندہ لانا چاہیں گے، تو اس میں پھر ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے اس کو ہینڈل کر لیا جائے گا، یا وہ بالکل لائے لو ہو جائے گی فار دا ٹائم بینگ؟ ہاؤ ول اٹ ورک؟ سر مجھے تو یہ پتا ہے کہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے پاس ہوئی تھی،
اور مقتدہ جب چاہے تو ترمیم کھڑی ہو جاتی ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ جب باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن چاہیے تھا تو 340 میں سے 370 ایم این ایز آ گئے تھے ووٹ دینے. ہاں تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں سر. پاکستان ہے, مطلب رانا صاحب میں اور آپ عمر نکال چکے ہیں ادھر. وی نو ہاؤ. کون سی ایسی ریفارمز ہیں جو اس بجٹ سے پہلے ہو سکتی ہے؟ از اٹ پاسبل یا اٹس ٹائم کنزیومنگ؟ اس میں ٹائم لگے گا اور یہ بجٹ بھی ایسے ہی آ جائے گا, بڑے بڑے پلندے پڑے ہوں گے یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کے سامنے, اینڈ دے ہارڈلی گو تھرو اٹ, اور اس کو جناب وہ ساری چیزیں پاس ہو جائیں گی, بجٹ پاس ہو جائے گا. کوئی سبسٹینشیل ریفارمز تو نہیں ہو سکتے اس بجٹ سے پہلے, ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ وقت نکال دیا. آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے 18ویں ترمیم کے اندر. یہ چینج کرنا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو ہم بڑھانے کے علاوہ کم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم میں ایک ٹرم دی ہے. تو یہ چینج کرنا ہے, این ایف سی ایوارڈ کرنے کی ضرورت ہے. بس جو ہے وہ ہو سکتا ہے ابھی آپ صوبوں کو دے دیں. یہ بجٹ میں ممکن ہے کہ بس کے جو اخراجات ہیں جو کہ آئین کے طور پر صوبوں کی ذمہ داری ہے, وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن وفاق دے رہا ہے تو وہ جو ہے ہم صوبوں کو دے سکتے ہیں. آپ 700 ارب روپے یا آئی ایم ایف کی میرے خیال سے اس کے اوپر انسسٹنس ہوتی ہے کہ اگلے سال اس کو بڑھائیں, شاید 800 ارب روپے کرنے پڑیں گے. تو یہ جو آپ غریب لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, اور یہ بالکل دینے چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں یہ 1200 ارب ہونے چاہیے, لیکن یہ جو بس کے پیسے ہیں اس کی ذمہ داری آپ صوبوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یا بل آپ صوبوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی اور یہ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے, ہائر ایجوکیشن پہ بھی یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سبسٹینشیل ریفارمز کرنے ہیں آپ کو کہ لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکٹ پیسے ملے وفاق سے, یا کانسٹیٹیوشنلی صوبے مینڈیٹڈ ہوں کے پیسے دیں اسی فارمولے کے تحت ملے جس فارمولے کے اندر این ایف سی سے پیسے مل رہے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے کو چینج کریں. یہ سب چینج کرنا جو ہے نا, اس کا وقت یہ سال بھی ضائع کر دیا, شاید اگلے سال ہو سکتا ہے. امید پہ تو ہے, کیونکہ ہم باتیں سن رہے ہیں 28ویں ترمیم کی. دیکھیں کیا 28ویں ترمیم میں اگر صوبے بن جاتے ہیں 37 ڈویژنز ہیں اور 37 صوبے بن جاتے ہیں, اور اس میں اگر یہ ساری چیزیں ممکن ہو پاسبل ہو جاتی ہیں 37 صوبوں والی, اور انفراسٹرکچر تو موجود ہے, ڈویژن موجود ہے 37 اگر صوبے بن جائے تو اس سے کیا بریدنگ سپیس مل سکتا ہے عام آدمی کو؟ سر گورننس تو بہت بہتر ہو جائے گی. شاید خاقان عباسی صاحب تو میں کیونکہ سندھ میں رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو سندھی بولنے والے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے صوبے میں, وہ بہت زیادہ اختلاف ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ صوبے کو 2 حصوں میں توڑو یا 4 حصوں میں نہ توڑو. اور یہ نہیں ہے ان کو کہ بھئی آپ سکھر اور حیدرآباد کو الگ کرتے ہیں, کراچی کو الگ کرنے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اکنامک انجن آف ناٹ جسٹ سندھ بٹ پاکستان. تو میری تو خواہش یہی ہے کہ یار آپ اگر صوبوں تک نہ جائیں مثال کے طور پہ, اور آپ صرف لوکل گورنمنٹس کرتے ہیں, اور یہ کانسٹیٹیوشنل ہو لوکل گورنمنٹس جو مشرف صاحب نے بنائی تھی وہی ہو بیسکلی, لیکن اس کے اندر ایک تو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن, اور دوسرا یہ کہ ان کو پیسے ڈائریکٹلی ملتے ہیں. یہ نہیں کہ صوبہ اپنی مرضی سے پیسے دے یا نہ دے. تو جس طرح وفاق کو پیسے دینا صوبے کو ضروری ہے, اس طرح صوبے کے اوپر بھی وہی فارمولے کے تحت پیسہ دینا ضروری ہو جائے. تو اگر آپ 70-80% پیسے ادھر تک نیچے تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر جو لوکیلٹیز ہیں نا وہ اچھا کام کر سکیں گے, اور وہاں پہ اوبیسلی الیکٹڈ اور ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئرز اینڈ ناظرز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے صوبے کا یا وفاق کا جو ہے وہ کمشنر بنا دیا, تو اس سے جمہوریت بھی آتی ہے. دیکھیں سب, اب جو حکومت کا لیول آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ, جو وفاق ہے وہ تو ہم سے پیسے ہی لے رہی ہوتی ہے نا. کبھی ایف بی آر لے لیے, کبھی کسٹم نے, کبھی اس نے, کبھی اس نے. ایف بی آر کا تو کام, وفاق کا کام تو پیسے جمع کر کے سب کو بانٹنا ہے. صوبوں کا کام جو ہے وہ ایک مڈل لیئر ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور جو ایسے کام ہو جو لوکل گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہو, انٹر پروونشل ہائی ویز اور انٹرا پروونشل ہائی ویز, تو وہ صوبہ کرے. لیکن بیسکلی کچرے اٹھانے کا کام تو صوبے کا نہیں ہونا چاہیے, وہ تو لوکالٹی کا ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ کا ہونا چاہیے, ڈویژن کا بھی نہیں ہونا چاہیے. نکاسی کا, گندگی کی نکاسی کا, پانی پہنچانے کا, روڈ رستے میری گلی بنانے کا, اس میں اسٹریٹ لائٹس لگانے کا, اس میں سیکورٹی دینے کا, پولیس سروسز دینے کا, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن خاص طور پر, یہ تو وفاق کے بھی نہیں ہونے چاہیے, صوبے کے بھی نہیں ہونے چاہیے, صرف لوکل گورنمنٹس کو. کیونکہ یہ کام اگر آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں لوکل گورنمنٹس کو جو مشرف صاحب کے زمانے میں تھے, اور پولیس کو بھی آپ نیچے لے جاتے ہیں, تو میرے خیال سے بہت آسانی ہو جائے گی. اور سب سے زیادہ آسانی جو اس میں ہے نا, حالانکہ ہم یہ بات کراچی کے نسبت سے زیادہ کرتے ہیں یا کے پی میں ہزارہ کی نسبت سے باتیں کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ آسانی اس میں پنجاب میں ہو جائے گی کہ جہاں ایک بیوروکریٹ لاہور میں بیٹھے ہوئے اٹک سے لے کے رحیمیہ خان تک کی ساری اسکولیں چلا رہے ہیں, جو کہ 1-2 لاکھ اسکولیں ہیں.
تو 2 لاکھ اسکول ایک آدمی مینیج نہیں کر سکتا. صرف 2 لاکھ اسکول تو ممکن نہیں ہے. یا ہزاروں ہسپتال ایک آدمی مینیج کر رہا ہے ہیلتھ سیکٹر کو، تو یہ ممکن نہیں. سو اگر آپ لوکل لیول پہ لے جاتے ہیں، اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر اسکول کی چھٹیاں دیتے ہیں تو ہم لاہور کے حساب سے اسکول کی چھٹیاں دے دیتے ہیں، لیکن کٹائی کا اور جو بیج بونے کا وقت، سوئنگ کا زمانہ اور ہوتا ہے. وہاں کاڑے کے اندر جو اسکول کے بچے ہیں وہ چھٹی کرتے ہیں، والدین کو مدد کرتے ہیں کہ بھائی کٹائی ہو رہی ہے. تو ان کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کو اپنے اپنے حساب سے چلنے دیں، سب کو وہ نہ کرے. اور ہم یہ اگر چیز کر لیں گے نا تو سب سے زیادہ فائدہ ہم کو بلوچستان میں ہوگا. تو وہاں پہ اگر ہم لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں گے اور ڈائریکٹ اگر ان کو پیسے دے دیں گے، وہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے، تو یہ بہت ساری جو رنجشیں ہیں اور وہ بھی دور ہو جائیں گی. بہت سارا جو مڈل کرپشن ہوتا ہے صوبے کے لیول پہ، جو انتہا کرپشن ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح سندھ میں بھی یہ ہوگا کہ دادو کے لوگ دادو کی فکر کر لیں گے، لاڑکانہ کے لوگ لاڑکانہ کی فکر کر لیں گے، کراچی کے لوگ کراچی کی فکر کر لیں گے. جو مڈل لیول کرپشن ہے سندھ کے اندر اور بلوچستان میں، جس کی بہت زیادہ وہ ہے، وہ بھی ختم یا کم ہو جائے گا.